شاید اگر میں رک جاؤں گا تو میں زندگی میں رک جاؤں گا. میری زندگی میں ایک سفر ہے. تو ہاں میری بیوی کو بہت کہ یار تم 30 سے 31 سال کے بعد دیکھو تمہارے باقی دوستوں کے پاس سب کچھ ہے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا شکر تجربات میرے پاس بہت زیادہ ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ ہاں آج تو میں نے ہر حال میں جلدی سو جانا, مگر فون پہ جب ہوتے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں کچھ دیکھ That's why I hate technology. Coldest winter I have spent in the US has been the summer in Duluth. میں جو اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے میری پڑھائی پہ بڑا کم پیسہ لگایا ہے. انفارچونیٹلی میں تو پاکستانی ٹی وی تھوڑا کم دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی پٹاخہ بھی بن جائے نا تو ہم اس کو بم کی طرح مجھے پتا ہے میرا نمبر میرے خیال سے آدھی کمیونٹی کے پاس ہے جی. پر میرا سب سے قریبی دوست وہ ہے جو میری سائیکل ٹھیک کرتا تھا. اچھا. میری بیگم مجھ سے عام طور پہ گلا کرتی ہے اور صحیح کہتی ہے کہ تم ایک بار ریٹائر ہوگے تو شاید تم گھر آ جاؤ گے واپس. السلام علیکم, میرا نام ہے ڈاکٹر نور الصبا اور میں ہوں ایک ڈاکٹر بائی پروفیشن اور اونر آف چائے شائے ریسٹورینٹ اینڈ کافی شاپ. میری انٹروڈکٹری ویڈیو میں نے اپنے نئے چینل نئے پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے, انسپوکن اسٹوریز. اور میری خوش قسمتی کہ آج میرے فرسٹ ریکارڈنگ میں میرے ساتھ ایک اتنی دلچسپ, اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی ایڈمائربل شخصیت موجود ہے. آئی ایم تھینکنگ مائی لکی اسٹارز کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور میرے پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کپل آف ہنٹس تاکہ آپ گیس کر سکیں یہ کون ہے. اگر یہ کسی محفل میں کھڑے ہوتے ہیں نا, یقین کریں ہی اسٹینڈز آؤٹ ان اے کراؤڈ. ان کا اورا, ان کا کرزما, ان کی پرسنالٹی, اٹس آنیسٹلی اٹس میسمرائزنگ. اگر آپ ان کے فیس بک فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی ایڈونچرس قسم کے ہیں, ہائکنگ, ٹریکنگ. ہی لائکس ٹو گو آن ایڈونچرز. میوزک کا بھی کافی شوق رکھتے ہیں, ان کو موسیقی سے بہت دلچسپی ہے, پسند کرتے ہیں. ان کی وائف ماشاء اللہ شی از اے سنگر ہر سیلف اینڈ شی نوز ہاؤ ٹو پلے دا ستار. حال ہی میں انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا تھا. اس کے علاوہ میں کہوں کہ ہی سپورٹس بزنس ویمن, انٹرپرینورز. اینڈ یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہ چکا ہے کہ ماشاء اللہ جب بھی میں نے ان کو اپروچ کیا ہے ہی ہیز آلویز بن دیئر ٹو ہیلپ. اینڈ آخری ہنٹ سے آپ بالکل اندازہ لگا لیں کہ یہ کون ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنا ٹرم ختم کیا ہے ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان ان UAE. اینڈ یس یو ہیو گیسڈ اٹ, آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری پہلی ریکارڈنگ میں آف انسپوکن اسٹوریز ہز ایکسلنسی مسٹر فیصل نیاز ترمیزی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ Thank you so much. What a kind words and warm introduction. This was nothing. This was nothing. Thank you, آپ نے وقت نکالا. I know آپ کا اتنا بزی اسکیجول ہے بٹ آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. آئی ایم سو گریٹفل. ابھی میں نے مینشن کیا کہ آپ ماشاء اللہ امبیسڈر آف UAE. جسٹ بریفلی اپنی لائف کے بارے, لائف جرنی کے بارے میں بتائیے, اسٹارٹنگ فرام کالج آل دا وے اپ جو ماشاء اللہ آج آپ ہیں. کیا آپ کی اسٹرگلس تھیں, کیا وہ ایک لیسن ہے جو آپ یاد رکھتے ہیں, اینڈ کیا آپ بائی چوائس امبیسڈر بنے ہیں یا جسٹ قسمت آپ کو ادھر لے آئی؟ یہ جی بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے. ظاہری بات ہے کہ میری پیدائش پنڈی میں ہوئی تھی, وہیں پہ اسکولنگ ہوئی, وہیں پہ میں کالج میں گیا اور ساتھ والے شہر اسلام آباد میں میں نے ماسٹرز کیا. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا CSS کرنے کا. اچھا, اوکے. قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا. اچھا, پڑھائی میں کیسے تھے آپ؟ پڑھائی میں بہت اچھا تھا. اچھا, الحمد للہ جب بھی پڑھائی کی آئی واز آلویز امنگس دا ٹاپ. اوکے. ان فیکٹ الحمد للہ کہ اسکالرشپس پہ رہا ہوں میں تھرو. اوہ ماشاء اللہ. اوکے. تو میں جو اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے میری پڑھائی پہ بڑا کم پیسہ لگایا ہے کہ اسکولوں میں جب تک تھے آف کورس پہ یونیورسٹیز میں, کالج میں اسکالرشپ ملتی رہی اور میں کام کرتا تھا. دیٹ واز اے گریٹ لیسن دیٹ آئی لرنڈ. میری ماں, جو آپ نے کہا نا بزنس ویمن, میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ تعلیم پہ اور فائنینشیل انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ ہر فرد کے لیے, بالکل صحیح, مرد ہو عورت ہو. تو آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ, I started working when I was still a student. میں جرنلسٹ تھا. In fact, that was my first profession and I was very happy. پر میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ میں فارن سروس جوائن کروں, اور میرے 2-3 کلاس فیلوز تھے, وہ مجھ سے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے, کہتے تھے یار تمہارے لیے یہ بڑا آسان ہوگا. میں کہتا تھا جو میں کام کر رہا ہوں میں خوش ہوں. ایک نیا کس چیز کا شوق تھا آپ کو اس وقت؟ مطلب میں جرنلسٹ تھا. میں آئی واز ورکنگ, چھٹی بھی نہیں کرتا تھا. آئی یوزڈ ٹو ورک 7 days a week. آئی یوزڈ ٹو انجوائے اٹ. نیا اخبار کھلا تھا دا نیوز پاکستان میں,
आई वॉज ऑन द एडिटोरियल बोर्ड, तो मैं बड़ा इंजॉय करता था और सारे यंग लोग थे उसमें. बट देन माई मदर्स ऑलवेज सेड, हम 2-3 मेरे दोस्त तो कहते थे एग्ज़ाम दे दो. अच्छा. तो वालदा की ख्वाहिश थी और दोस्तों का था, तो मैंने बादल ना ख्वास्ता एग्ज़ाम दे दिया. ज़ाहिर बात है मुश्किल इम्तिहान होता है क्योंकि आपने पास नहीं करना होता, आपने ऊपर की पोजीशन लेनी होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया. और उसके बाद मेरा CSS किया, फॉरेन सर्विस में आ गया. अब तो 31 साल हो गए हैं मुझे वापस फॉरेन सर्विस में आए हुए. तो अच्छा, इट हैज़ बीन अ गुड प्रोफेशन. बहुत एक्सपोजर मिला. घूमने फिरने का मुझे शौक शुरू से था. ओके. जैसे आपने कहा कि अगेन मेरी वालदा ने वो मुझे इनकरेज करती थी कि जाओ हाइकिंग करो, ट्रैकिंग करो. ये मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ. उस ज़माने में सारी बात है, वालिद साहब एक मुतवसत तबके के थे. उस ज़माने में 400 रुपये का एक विज़िट होता था. एक थर्ड वेंचर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, कागान, स्वात, नारान, स्कूल के ज़माने में जाता था, हाइकिंग करते जाता था. वालिद साहब को भी शौक़ था खैर इन चीज़ों का. उसके बाद मैंने काफ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में घूमा फिरा, ट्रैवल किया, एक्सपोजर बहुत था. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अ वेरी हैप्पी मैन. मुझसे भी लोग पूछते हैं कि तुम क्या करोगे. मैंने कहा यार मैं तो शायद यही करूं. अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड. So if you had a chance to be something else, would you choose to be an ambassador again? Is that what you're saying? Why not? अच्छा. पर एम्बेसडर कल्मिनेशन होती है. आप उसके पीछे 25 साल पहले आपको एज अ थर्ड सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, डेस्क ऑफिसर, डायरेक्टर काम करना होता है. तो वो आई वेंट थ्रू द प्रोसेस. अच्छा. जिंदगी इज़ अ स्ट्रगल. तो वो और वही बात होती है कि यू नेवर गिव अप एंड यू ट्राई फॉर एक्सेलेंस इन लाइफ. वो जो भी करो दिल लगा के करो. जो मेरी वालदा अल्लाह बख्शे, वो कहती थी बेटा जो भी काम करो, बेशक तुमने अगर दर्जी बनना है, मोची बनना है, सबसे अच्छे बनना है, अपनी कोशिश पूरा करना है. माशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है ऐसी माओं की ही तरबियत होती है कि हमें माशाल्लाह आप जैसे पर्सनालिटीज़ मिलती हैं. आपने इतने मुल्कों में सफ़र किया, आप इतने मुल्कों में सफ़ीर रह चुके हैं. वो कौन सा एक ऐसा मुल्क है जो आपको याद रहा कि नहीं यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी बहुत मुख्तलिफ थी, उनकी सोच या उनकी अप्रोच या उनके कोई एक्शंस या उनके कोई ऐसे अमाल या और द वे दे वर विद ईच अदर. वो कौन से मुल्क की ऐसी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया? मैं जिस मुल्क में भी रहा हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा रही है. ये वाहिद मुल्क है जहाँ मैं दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ और बाय चॉइस मैं यहाँ पे आया हूँ. अच्छा. क्योंकि कुदरत की तरफ से मैं उस जगह बैठा था जहाँ पे जो फैसले हो रहे थे उनसे मुझसे पूछा गया कि तुमने कहाँ जाना है. अच्छा. तो मैंने दरख्वास्त की कि जी अच्छे और ममालिक भी अवेलेबल थे. मैं कहा जी मैं यहाँ जाना चाहूँगा क्योंकि जितनी अपनाइत, जितना खलूस और जितना आपको यहाँ पे मिलता है बड़े कम ममालिक में मिलता है. हर मुल्क की स्ट्रेंथ होती है. अमेरिका में बहुत अच्छी कम्युनिटी थी, इवन किर्गिस्तान में बहुत अच्छी कम्युनिटी थी. अच्छा, किर्गिस्तान में भी? हाँ, पाकिस्तानी तो माशाल्लाह आपको हर जगह मिलेंगे. अच्छा. हमारे एक सफ़ीर थे कंबोडिया में, कहते हैं मैं लाओस के एक जंगल में गया, मुझे वहाँ भी पाकिस्तानी मिल गए. क्या बात करें सर आप. तो पाकिस्तानी आपको लाओस के जंगल में भी अच्छा पाकिस्तानी होते हैं. पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. अच्छा. घबराते नहीं हैं. ये बात तो है. जो लोग अपने एनवायरनमेंट से, अपने माशरे से बाहर निकलते हैं वो बड़े पुरज़म और बहादुर लोग होते हैं. सही कह रहे हैं आप. वो लोग सख्त जान होते हैं, सख्त कोश होते हैं, वो मेहनत से नहीं घबराते. ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. पाकिस्तानी आपको हर जगह मिलते हैं. और मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी एज वेल एज इमराती कम्युनिटी, बहुत दोस्त, बहुत मोहब्बत मिला, खलूस मिला और कनेक्शंस मिले मुझे इन लोगों के साथ. अच्छा. तो अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे भी रहा बहुत अच्छा मेरा एक्सपोजर रहा. अब थोड़ा सा सवाल उल्टा कर देते हैं. वो क्या चीज़ है पाकिस्तानी कम्युनिटी में, आप वही वाली बात है, आप कितने मुल्कों में गए हैं, कितनी कम्युनिटीज़ को आपने डील किया है, आपने नोट की कि काश ये एक चीज़ मैं हमारी कम्युनिटी में चेंज कर सकूं. वही सोच है, अप्रोच है, जो भी है, आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये बात चेंज हो जाए. व्हाट डू यू थिंक इज़ दैट वन थिंग वी नीड टू चेंज? देखें, बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी है पर इनफरादियत बहुत है. हम टीम वर्क में मार खाते हैं और ये अब नज़र आ रहा है हर जगह पे. और ये बहुत मेरी हमेशा वो होती है, सोच ये होती है कि आप
ایک ٹیم, ایک قوم وہ زیادہ پروگریس کرتی ہے. بالکل بالکل. تو تھوڑا سا میں ہمیشہ پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سوچ اور دل اور دماغ تھوڑا سا وسیع کرو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. تو دعا کرو کہ تمہارے وسیلے سے اوروں کو بھی ملے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں اپنا ثقافت, اپنی موسیقی, اپنی اقدار, اپنا ملک پروموٹ کرنا چاہیے. ہم کرتے ہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پہ ہمیں اس سے بہتر کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ پاکستانی, ہر معاشرے کی طرح پاکستانی معاشرے میں بھی مسائل ہیں, ہماری زندگیوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں, پر زندگی میں ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے. جی میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, تم اپنی طرف سے کوشش کرو اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی, کہ جو چیز تم بہتر کر سکتے ہو وہ کرو. اور تھوڑا سا زندگی میں جو ایک نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ہم میں ایک سیلف ریجولیشن کہتے ہیں, ماتم کرنے کا, ٹھیک ہے, مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. میں انفیکٹ ابھی سر میں آپ کی بات کر رہی ہوں, میں بھی طیب میں یہی بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ تنقید کرنے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز نہیں ہو یا اچھی چیز ہو, بجائے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے ہم تنقید کرتے ہیں. آئی تھنک یہ والی آپ کی والی بات ہے کہ نیگیٹیوٹی, جو چیز غلط ہے اس کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہونا, پر ہم زیادہ کرتے ہیں. میں ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ میں 5 سال امریکہ میں پوسٹ رہا ہوں. میں کاؤنسل جنرل تھا شکاگو میں. شکاگو میں دنیا کا ون آف دا ہائیسٹ کرائم ریٹس ہے. آن این ایوریج 1000 سے 1500 قتل ہر سال ہوتے ہیں. Oh my God. کبھی کبھی ایک دن میں 30 40 قتل ہوتے ہیں. پر وہ مین نہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے, نہ مین پیج پہ ہوتی ہے, مسائل ہے ان کے, پر وہ کہیں چھپا ہوتا ہے 4 5 پیج پہ. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میں تو پاکستانی ٹی وی تھوڑا کم دیکھتا ہوں, کہ اگر کوئی پٹاخہ بھی بن جائے نا تو ہم اس کو بم کی طرح تھوڑا. اور دیکھیں بڑا غلط ہے, کیونکہ ابھی میں یو ای چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے اور ابو دھابی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے مل کر آیا ہوں. ان کا وزٹ ہو رہا ہے. وہی ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ آپ کے میڈیا سے آپ کا امیج بناتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جو پازیٹیوز ہیں وہ زیادہ پروموٹ کریں, اور جو نیگیٹیوز ہیں اس پہ کام کریں. ضرور وہ اس کو بھی امپروو کرنا ہوتا ہے, پر اس کو آپ کی پازیٹیوز کو اوور پاور نہیں کرنا چاہیے. پاکستان جو بھی جاتا ہے, ابھی آپ کو معلوم ہے اس سال سیدنا مفدل بہرام الدین کا اجتماع تھا عاشورے میں. کوئی 8000 ویزے ہم نے 2 دنوں میں ہم نے اور دبئی نے ایشو کیے. زیادہ تر اس میں ہندوستانی تھے. اچھا. اور جو واپس آئے ان کا ایک پرسیپشن پاکستان کا بدل گیا. یہ میں نے امریکہ میں بھی دیکھا تھا. اچھا. وہاں ہم نے 6000 ویزے ایشو کیے تھے, تو لوگ میرے پاس آئے کہ جی پاکستان تو بڑا غیر محفوظ علاقہ ہے, ہم جائیں. ہم جو لوگ واپس آئے ان سب نے ہمیں کہا کہ جتنی محبت, انسیت, پیار ہمیں پاکستان سے ملا کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز نہیں تھے. بڑے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کراچی 3.5 کروڑ کا شہر ہے, اب یہاں پہ یہ بوری کمیونٹی ایفلوئنٹ کمیونٹی ہے, کہتے ہیں وی ایکسپیکٹنگ مور ہوٹلز, تو وہ ہونے چاہیے. یہ بات پازیٹیو. پر کہتے ہیں کہ جی ہم سے ٹیکسی والے کرایہ نہیں لیتے تھے. ہم بتاتے تھے, یہ تو بڑی کامن چیز ہے, بہت کامن. لوگ ہم سے کھانوں کے پیسے نہیں لیتے. کہتے دنیا میں ہم نے کہیں ایکسپیرینس نہیں کیا. کہ جب ہم بتاتے تھے کہ ہم دبئی سے آئے پر ہم ہندوستانی ہیں, تو کہتے ہیں یہ محبت جو پاکستان میں ملی. اور پھر وہ ہمیشہ یہ سارے کہتے ہیں کہ جو کھانا کراچی اور لاہور میں ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا. تو الحمدللہ, تو یہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور جو میں خیر ابھی وہ انسٹاگرام اور ریلز سے پتہ چلتا ہے جو فارنرز ڈالتے ہیں, اسپیشلی عورتیں, وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت دی جاتی ہے کہ ہمیں بالکل بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہم کسی غیر اس میں مطلب کچھ سیف جگہ پہ نہیں ہے. تو عورتیں جو فارن عورتیں ہوتی ہیں دے سے دیٹ کہ نہیں وی فیلٹ سو سیف, ہمیں نہیں لگا بالکل بھی کہ ہم کسی غیر محفوظ جگہ پر ہیں. اینڈ وہی والی بات ہے کہ انسٹاگرام پہ میں ایک دفعہ دیکھ لی تھی, ہم لوگوں نے مینشن دا پیج, انہوں نے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا یہ ٹورزم کا یہ سیفٹی لیول ہے. یہ آپ کو یہ بات پروموٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے
کہ جو بھی دنیا کے کسی بھی کہیں بھی انہوں نے کوئی رینکنگ کی ہو تو پاکستان کا سیفٹی لیول اس رینک پر ہے. آپ کو یہ بات مینشن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وائی کانٹ یو ٹاک اباؤٹ دا گڈ اسٹف؟ وائی کانٹ یو ٹاک اباؤٹ دا ٹورسٹس ہو ہیو سیڈ گڈ اسٹف اباؤٹ پاکستان, ہاؤ دے فیلٹ سیف, ہاؤ دے فیلٹ ویلکم, ہاؤ واز آر ہاسپٹیلٹی. یہ چیزیں ہم نہیں پروموٹ کرتے ہیں. اور اچھی وہی خبریں والی بات ہے سر کہ جب آپ خبریں کھولتے ہیں تو آپ کو ساری پہلے بری خبریں شروع میں ملتی ہیں. جو اچھی خبریں ہوں گی کہ بھائی جو کمیونٹی میں ہو رہا ہے کہ فلاں فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے, فلاں فلاور فیسٹیول ہو رہا ہے, وہ سب سے آخر میں ہوتی ہیں اور وہ بہت تھوڑا سا مختصر سا وقت ہوتا ہے نیوز کے اندر. پر یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ تر دینی چاہیے. ہم لوگ خود میرے اپنے گھر میں یا یو اے میں بیٹھ کے 24 گھنٹے یا تو جیو ARY یہ سب یہی لگا ہوا ہوتا ہے نیوز میں, اور ہم وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم ٹی وی پہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ اور ہے, مگر ابھی میں لاہور سے ہو کے آئی ہوں, وہاں پر تو سب کشل منگل چل رہا ہے, ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. سو واقعی جو ہماری جو امیج ہے نا جو انٹرنیشنل ہے وہ وی نیڈ ریئلی امپروو آن دیٹ. آئی ایگری ود یو آن دیٹ. اور میں نے یہ بات آفیشیل چینلس میں بھی کہی ہے جا کر کیا کہ جی تھوڑا جو نیگیٹو ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا دبائیں اور پازیٹیوس کو پروموٹ کریں. اگر آپ نے گلوبلائز ورلڈ کا حصہ بننا ہے تو اپنے پازیٹیوس کو پروموٹ کریں. اور ماشاء اللہ دیکھیں ترقی ہوئی ہے, جی ہم نے دیکھا ہے ملک میں, ٹھیک ہے بہتر ہونی چاہیے تھی اس سے, پر اس کو تھوڑا کریں اور پازیٹیوس پہ کام کریں اور مل کر کام کریں, ایک دوسرے کو نگیٹ نہ کریں, بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا, آئی فلی ایگری ود یو. اوکے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کو کیا غلط فہمی ہے کہ آپ ایک امبیسڈر ہیں تو آپ کی لائف کے بارے میں وٹ ڈو دے ہیو دس, یہ مسکنسیپشن کیا ہے ان کو کہ ایک امبیسڈر کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیا غلط فہمی ہے آپ کے بارے میں ایز یور رول ایز این امبیسڈر؟ امبیسڈر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی وہ بڑے الوف ہوتے ہیں, وہ ایک آئیوری ٹاور میں رہتے ہیں, وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے. بالکل یہی ہے. وہ خلوت پسند ہوتے ہیں, الحمدللہ ان اپروچیبل ہوتے ہیں, ان ریچیبل ہوتے ہیں. اب آپ کو مجھے پتا ہے میرا نمبر میرے خیال سے آدھی کمیونٹی کے پاس ہے جی, اور میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر میں مصروف ہوں تو میں کال نہ لے سکوں, میں کال کا جواب دے دیتا ہوں کہ میں میٹنگ میں ہوں, بات کر لوں گا. تو وہی بات ہے کہ ایک زمانے میں یہ بات سچ تھی شاید ہسٹوریکلی, بٹ الحمدللہ میں خوشی ہوتی ہے کہ اب نئی جنریشن آ رہی ہے. جی, وہ پہلے جنریشن تھی وہ غلامی سے نکلی تھی تو ان کی سوچ بھی ویسی تھی. بالکل بالکل. ہم لوگ تو آپ میں ہم بھی اسی اسکولوں سے بنے, اسی کالجوں سے نکلے, جی, تو وی آر پارٹ آف دیٹ اینڈ دیٹ از آور اسٹرینتھ. وی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ. یہ کویسچننگ جنریشن ہے. جی جی. اپنی پرسنل لائف میں سے وہ کون سی چیز آپ کو سیکریفائس کرنی پڑی بیکاز آپ ایک امبیسڈر ہیں, ایز اے رول آپ امبیسڈر کے رول میں آپ کو پرسنل کیا چیز سیکریفائس کرنی پڑی؟ ہماری زندگی کا 2/3 وقت ملک سے باہر گزرتا ہے, تو ملک سے دوری ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے. اور امبیسڈر یا سفیر جو ہوتا ہے نا, یا سفارتکار, یہ ایک پروفیشن نہیں ہوتا. اچھا. یہ ایک طرز زندگی ہوتا ہے. بالکل, یہ تو ہے. آپ 24 گھنٹے نوکری پہ ہو. نوکری نہیں ہوتی, میں تو اگر آپ نوکری سمجھیں گے تو بہت بڑا بوجھ ہوگا. جی. اگر آپ دل سے کریں گے تو وہ سب سے سہل کام ہو جاتا ہے. میری بیگم مجھ سے عام طور پہ گلا کرتی ہے اور صحیح کہتی ہے کہ تم ایک بار ریٹائر ہو گے تو شاید تم گھر آ جاؤ گے واپس. کیونکہ صبح جاتا ہوں تو رات 11 بجے جس دن میں واپس آج تو میری بیوی کہتی شکر ہے تم آج آ گئے. کیونکہ ہمارا زندگی کا اس قسم کا ہے کہ پیس ہر وقت کمیونٹی سرکاری وزٹس بہت ہوتے رہتے ہیں, تو فل ٹائم ہوتا ہے. ملک سے دوری ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہر 3 سال کے بعد ملک, موسم, معاشرہ, زبان سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. بچوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. میں یہ پوچھنے لگی بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ دوست نہیں بنا سکتے. ان کے اپنے کزنس سے اور دوستوں سے وہ تعلقات نہیں ہوتے جو ہمارے تھے. پر پھر وہ لوگ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ گلوبل سٹیزنس بن جاتے ہیں. وہ 5-6 زبانیں بولتے ہیں. ان کے لیے گلوبلی فٹ ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے. پر پھر بھی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال ان کو پاکستان 2-3 دفعہ لے کر جاؤں. اچھا. تاکہ پاکستان میں وقت گزاریں, سیکھیں. کیونکہ آپ کی پہچان الٹیمیٹلی وہی ہوتی ہے جہاں سے آپ آئیں. جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ
اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں، انٹرسٹنگلی میرے اسکول کالج کے بھی دوست ہیں، پروفیشن کے بھی دوست ہیں، پر میرا سب سے قریبی دوست وہ ہے جو میری سائیکل ٹھیک کرتا تھا. اچھا، اوکے. اور آج تک میرا دوست ہے. اچھا، اوکے. ابھی بھی میں جب بھی جاتا ہوں اس کے پاس جاتا ہوں. ہاں، اس کے والد میرے والد کلاس میٹس تھے، تو دوستی بھی تھی ایک. وہ بھی اس کے والد کی دکان تھی تو اس کی بھی دکان ہے، تو دوست ہے. اس سے وہ ایک دوستی ہے. اس کے ساتھ ایک جو کمفرٹ لیول ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اس کے زمین پہ بیٹھ کے جو چائے پینے کا مزہ ہوتا ہے خود بناتا ہے. تو آپ ابھی بھی ملتے ہیں؟ ملنے کا وہی طریقہ؟ ہاں، نہیں وہی. اچھا. اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو سب سے زیادہ خلوص جو ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو جینون ہوتے ہیں. وہ جینون آپ کا ایک لنکیج ہوتا ہے ان کے ساتھ. جی. کوئی آپ کا بے لوس رشتہ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ میرا پھر ایک جہاں پہ میں ہائیکنگ کرنے جاتا ہوں اسلام آباد میں، ادھر جو چائے بناتا ہے وہ میرا سب سے قریبی دوست ہے. پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چائے بنانے والا نہیں ہے، یہ ایک وہ آدمی جس کا ایموشنل لیول بہت اچھا ہے. جی. اس سے میں باتیں کرتا ہوں گھر کی بات، وہ سب سے بڑے اچھی بات. فون پہ انٹریکشن ہے آپ کا؟ فون پہ جاتا ہوں تو ملاقات ہوتی ہے. اچھا. فون پہ بھی بات ہوتی ہے، وہ مجھے فون کرتا ہے. تو یہ وہ آپ کے وہ دوست ہے جو آپ کے امبیسڈر بننے سے پہلے آپ کے دوست ہیں؟ ہمیشہ سے میرے دوست ہیں وہ لوگ. اچھا. تو یہ بڑا ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے لوگوں سے، جگہوں سے، جانوروں سے، ہر چیز سے، کتابوں سے. جی. یہ بڑے اہم رشتے ہوتے ہیں زندگی میں. بالکل. اور انہی وجہ سے زندگی خوبصورت بنتی ہے میرا خیال. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انہی چیزوں سے زندگی. اچھا، مجھے بس ابھی آپ اپنی وائف کا بتا رہے تھے، were you an ambassador when you married her؟ نہیں، اس وقت نہیں تھے. میں تو امبیسڈر بنا ہوں آج سے 2017-18 میں. اس سے پہلے تو میں ایک سفارتکار تھا. اچھا. اور میری اس سے شادی CSS کرنے سے پہلے ہوئی تھی. اچھا. ہمارے بڑے دوستوں نے CSS کے بعد شادی کی تو میں کہتا تھا میری شادی آن میرٹ ہوئی ہے. جب میری شادی ہوئی تھی تو وہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں ایک صحافی تھا. اچھا. اس پہ شادی ہوئی تھی اور الحمدللہ 31 سال، پہلی کو ہمارے 31 سال ہو گئے ماشاء اللہ. کنگریچولیشنس ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو بڑا اچھا زندگی. کیونکہ پھر میرا سوال ہی بدل جاتا، کیونکہ اگر شی نیو دیٹ یو آر این ایمبیسڈر اینڈ شی نیو دیٹ یو وڈ بی ٹریولنگ، تو مگر خیر آپ نہیں تھے تو بعد میں ان پہ بیچاری پر یہ وہ اس کو بڑا اس کو اتنا شوق نہیں ہے. ان لائک می، وہ بہت پرائیویٹ سی خاتون ہے. اس کے بہت قریبی کم دوست ہیں، کم رشتے داروں کے ساتھ رہتی ہے، تو وہ تھوڑا سا مجھ سے کبھی گھبراتی ہے کہ یار تم ایک پبلک فگر ہو. اچھا. پر ہر ایک کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. پر گھر کی وہ شی از دا رولر. وہ گھر پہ میں ظاہر سی بات ہے، ہوم منسٹر تو وہی ہے. میں کبھی اس نے کہا جی دس از مائی ڈومین، تم نے ادھر نہیں آنا. صحیح ہے. تو وہ اس کا ادھر چلتا ہے. تو وہ تھوڑا سا وہ کبھی کبھی کہتی ہے کہ یار میں جگہ جگہ، پر الحمدللہ اچھی زندگی گزری ہے. 31 سال ہو گئی ہے ہماری شادی کو ابھی، تو خوش ہے ماشاء اللہ. تو ان کی کوئی اسپیسیفک کنٹری ہے جہاں انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ یہاں گئی تھی تو یہاں مجھے بڑا مزہ آیا تھا ان یور؟ اس نے خیر ہر جگہ انجوائے کی ہے، پر امریکہ میں اس نے بہت انجوائے کیا تھا. یہاں پہ بہت انجوائے کیا تھا. لاسٹ ٹائم وہ کام بھی کرتی تھی یہاں پہ. اچھا. شی واز ٹیچنگ ایٹ ابو دھابی یونیورسٹی، تو وہ بڑی خوش تھی یہاں پہ. اچھا. تو ماشاء اللہ جہاں بھی رہی ہے اڈیپٹیبلٹی کرنی پڑتی ہے. پر وہ ریگولرلی پاکستان جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ فراغت ہے. اس کی والدہ ماشاء اللہ 90 سال کی ہو گئی ہیں. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ جب تک وہ سال میں 2-3 دفعہ اس کی والدہ بھی چکر لگاتی ہوں، 4-5 دفعہ وہ بھی جاتی ہیں. شی ٹریولز. جی شی ٹریولز ماشاء اللہ شی ڈز. اوکے. وہ کون سا سب سے مشکل فیصلہ آپ نے کیا ہے ایز یور رول ایز این ایمبیسڈر جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں؟ بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں. بڑا مگر جس سے آپ نے جس کو کبھی بتایا نہیں، آپ نہیں شیئر کرتے، مگر وہ آپ کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا. نہیں جی، بڑے مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑتے ہیں اپنے پروفیشن میں بھی، پروفیشنلی بھی اور انڈیویجولی بھی. تو میں ایک فیصلہ جس کا میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں ابھی بھی، بہت چھوٹا سا فیصلہ تھا، بڑا مشکل فیصلہ بھی تھا، پر الحمدللہ وہ ہوا اینڈ اٹ واز پکڈ اپ بائی CNN BBC. اچھا. میں امریکہ میں تھا، مجھے آئے ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے، سردیاں تھیں. تو مجھے رات 12 بجے کال آئی کہ جی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جو فل برائٹ اسکالر تھا
اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کوما میں چلا گیا منیسوٹا میں. وہ واپس آ رہا تھا تو وہ اس کا گاڑی نے ہٹ کیا ایک ہرن کو, اس کا سینگ اس سے سر پہ چلا گیا. اوکے, اینڈ ہی پاسڈ اوے. نہیں, بڑی لمبی اسٹوری ہے. اوکے, ہی پاسڈ اوے ا کپل آف ایئرز اگو. اوکے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2013 میں اور اس کا انتقال 2022 میں ہوا, 9 سال کے بعد. تو خیر پہلے تو اس کے میں نے فیملی کو کیا, خود ملنے گیا اس سے. منیسوٹا کے متعلق کہتے ہیں, ان کا ایک بہت مشہور رائٹر تھا امریکن, اس نے کہا دا کولڈسٹ ونٹر آئی ہیو اسپینڈ ان دا US has been the summer in Duluth. The summer in Duluth. Oh my God. It is one of the coldest places in the US. -40 تک وہاں پہ ٹیمپریچر جاتا ہے. خیر پہلے میں اس کے پاس گیا, ان کا تھا کہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. خیر سروائیو کر گیا. پھر یہ سوال تھا کہ اس کو لائف سپورٹ سے رکھیں نہ رکھیں. خیر پہلے اس کے بھائی کو ہم نے بلایا, پھر اس کی والدہ کو بلایا. وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا تھا پر بریلینٹ. ماں نے اس بچے بڑے, تو ایک اسٹیج پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہی از لائک اے ویجیٹیبل, تو ہم اس کو پاکستان واپس بھیج رہے ہیں. تو اس پہ میں نے بھی لوکل گورنمنٹ سے بھی ان لوگوں نے کیمپین کی کہ نہیں جی کہ پاکستان چلا گیا تو مر جائے گا, یہاں پہ اس کی ایک اپرچونیٹی ہے کہ اس کو رہنے دیں یہاں پہ. خیر اس بچے کو ہم رہنے میں کامیاب ہو گئے. نیو یارک ٹائمز نے خبر اٹھائی, CNN نے اٹھائی, BBC نے اٹھائی. وہ بچہ رہ گیا پر الٹیمیٹلی وہ بیچارہ 9 سال کے بعد ہی پاسڈ ہوئے. اچھا, وہ ادھر کوما میں ہی پاسڈ ہوئے. اس کو کمیونٹی نے بہت ہیلپ کی تھی اس کے لیے, کیونکہ گورنمنٹ نے تو چھوڑ دیا تھا. تو کمیونٹی ریزڈ اراؤنڈ $4-5 million on his treatment. Really? Yes. $4-5 million ریز کیے کمیونٹی نے بھی اور گوروں نے بہت دیا تھا اس کو. اچھا. پر وہ اس کی ماں نہیں, میں ہمیشہ دیکھتا تھا وہ ماں بالکل جاہل ان پڑھ خاتون تھی پر بچے اس کے بریلینٹ تھے. اس کا دوسرا بھائی جو آیا تھا اپنے بھائی کے خیال میں, وہ ادھر آ گیا, اس نے پڑھنا شروع کیا, اس نے پر ان کا چھوٹا بیٹا نہیں آ سکا, اس کا ویزا میں نہیں لے سکا میں. اچھا. تو جو بھائی اس کے لیے آیا تھا اس نے پھر PhD کیا, وہ بہت بڑا انجینئر ہے وہاں پہ. ماں جب تک وہ بیٹا ہسپتال میں رہا وہ ماں اس کے ساتھ بیٹھی رہی. یا دیکھیں ماں کی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ. اس قسم کے خیر واقعات ہوتے ہیں. جیسے میں ترکمانستان میں تھا, وہاں پہ عام طور پہ انلیگل پاکستانی آتے تھے. کوئی دریا کراس کرتے ہوئے مر جاتا تھا, ینگ جوان لڑکے. وہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا تھا, پھر جیلوں میں پاکستانی مر جاتے تھے. تو زندگی میں آسان مشکل چیزیں ہوتی ہیں. تو فیصلے آپ نے کیا لینے ہوتے تھے اس میں کہ فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا. ان کے لیے, ملک کے لیے. اچھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو واپس بھیج دو, آپ کہتے تھے کہ واپس نہ, امریکی کہتے تھے واپس بھیجیں اس کی فیملی, اور میں کہتا تھا نہیں. اچھا. اس کو ٹریٹمنٹ یہاں پہ مل رہا ہے, وہ کہتے تھے جی ہم سپورٹ نہیں کریں. ان کا پاسپورٹ تھا مطلب پاکستانی پاسپورٹ. اچھا. تو پھر ہم نے کہا جی ہم پیسے ریز کریں گے. اچھا. آپ ان کو رہنے دیں جب تک اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. اس کا شاید ایک امید ہے کہ شاید بچ جائے, یہ بچہ ٹھیک ہو جائے. 9 سال کے بعد انفارچونیٹلی پھر مشکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. آئی ریممبر جب پاکستان نے بم پھاڑا تھا تو میں شارجہ تھا ترکمانستان میں, تو مجھے پہلے فارن منسٹر نے بلایا کہ بریف کرو. میں ینگ 26-27 سال کا لڑکا تھا. پھر وہ ان کے صدر کے پاس لے گیا, بریف کرو. تو جو ایکسپوجر ہمارے سروس میں ہوتا ہے بڑا کم ہوتا ہے. یہ سروس آپ کو اس پہ گرو کرتا ہے. یہ اس نوکری کی بات یہ کہ آپ ہائیسٹ لیول پہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ سے, بزنس لیڈرشپ سے, لوگوں سے, اکیڈیمک لیڈرشپ سے. تو الحمدللہ اس کیریئر میں بہت آپ کی گروتھ ہوتی ہے. آپ پڑھتے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, آپ بولتے ہیں. تو اٹس اے گریٹ پروفیشن. جو بندہ ایکسٹروورٹ ہے نا, اچھا شروع میں بھی انٹروورٹ تھا. اچھا. یہ مجھے میرے سفیر نے کہا تھا, جو اللہ ان کو صحت دے, ابھی بھی 81 سال, اس نے کہا کہ اپنی نیچر بدلو, لوگوں سے ملو. اور جس ملک میں تم پوسٹڈ ہو, میں اپنے ینگ کالجز کو یہی کہتا ہوں, ان سے دوستیاں بناؤ. اچھا. You should be an extrovert person. You should not be an introvert person. ہر لحاظ سے, because زمانہ یہی چل رہا ہے. You are the face of Pakistan. بالکل.
and you should be the best face of Pakistan. بالکل بات تو صحیح ہے. ہاں یہ چل رہا. اوکے. کرٹیسزم کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ اپنے ملک میں اور باہر ملکوں میں؟ تکلیف ہوتی ہے بٹ یو ہیو ٹو بی اے بٹ تھک اسکینڈ. اگر آپ بہت زیادہ کرٹیسزم پہ آپ سیکھیں اس سے اور اس پہ رکے نہ. ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف. اگر جنرل کرٹیسزم ہے آئی ٹیک اٹ فرینکلی. ہمارا فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے بٹ آئی ویلکم دیٹ کرٹیسزم ایز ویل. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ٹھیک ہوتا ہے. جی آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اگر آپ سینسیٹیو ہو جائیں گے اور ہر بات پہ پریشان ہو جائیں گے تو زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بات تو ہے بالکل. تو آپ کو ہمیشہ آپ کا ویژن اوپر ہونا چاہیے. سنیں, امپروو کریں, اس پہ رک نہ جائیں آپ. اور ہر ایک کے ساتھ آپ کو آپ نے سین